حضرت یزید کا جینا آزاد کرتے تھے، منافقوں کو وہ بے نقاب کرتے تھے۔ فقط اتنا کہتے جا عباس تو فوج شام کو شامی کباب کر دیتے، فقط اتنا کہتے جا عباس تو فوج شام کو شامی کباب کر دیتے۔ حضرات آئیے میں تھوڑی دیر جسائے طیبہ کی تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو آپ سے کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صدیق کی صداقت بھی ہے، فاروق کی عدالت بھی ہے، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہے، مولا علی کی شجاعت بھی ہے۔ ایسے وقت میں سرکار کی چچی جان ہے، امی فضل ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے میرے آقا غضب ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچی جان کیا بات ہے؟ کہا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا گوشت کو کاٹ کر کے میری آغوش میں رکھ دیا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری چچی جان تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چچی جان نے تو بڑا بھیانک خواب بتایا ہے، آپ فرماتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے چچی جان بات یہ ہے جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے میرے آغوش میں رکھا گیا ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے، اس خواب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان قریب ہی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا وہ بچہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چند دن کے بعد میرے آقا حسین دنیا میں پیدا ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ حسین کے پیدا ہونے سے جن کو خوشی ہے ہاتھ اٹھا کے کہو یا حسین، اونچی آواز میں کہو یا حسین۔ ایک مرتبہ حسین اعظم کے بابا کو پکارو اور پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا علی، اور بلند آواز سے بولے یا علی۔ دیکھو جان میں جان آئی کہ نہیں آئی؟ جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان نبی کہنے سے۔ یا نبی کہہ کے ذرا دیکھیے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، جب حسین پیدا ہوئے تو نبی کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا نواسہ دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ میرے آقا کاشان نبوت سے اٹھ کر کے علی کو لے کر کے گئے فاطمہ کے گھر میں۔ کون فاطمہ ہے جن کی پاکیزگی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے اپنے محبوب کے گھر والوں کو اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے کہ ہمارے امتی کی عورتیں اگر بچے کو پیدا کرے تو 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن میرے محبوب کے گھر کی عورتیں تو اگر بچہ بھی پیدا ہو تب بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا پاک کر دیا نبی کے گھر والوں کو۔ میرے آقا جب فاطمہ کے گھر گئے، میرے آقا جب فاطمہ کے گھر گئے اپنی بیٹی کے، آج وہ لوگ کہاں ہیں جو بیٹیوں کا سر کا بوجھ سمجھتے ہیں؟ میرے آقا کا حال یہ تھا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ جگر کا ایک، ذرا زور سے بولے فاطمہ میرے جگر کا ایک۔ کون کہتا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے، مدینے کا احمد مختار کہہ رہا ہے، آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضور جب تشریف لے گئے فاطمہ کے گھر کو علی کو روک دیا، علی جب تک میں گھر سے باہر نہ نکلوں تم دروازے پر رہنا۔ آقا جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ حسین تو ایک ریشمی لباس میں جلوہ افروز ہے اور میری بیٹی فاطمہ مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے، مصلی پہ چھائے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، میرے آقا فرماتے میرے نواسے کو میری گود میں دے دو۔ نبی نے حسین کو لیا تو کیا دیکھا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو نہ روئے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری ہے، زیادہ روئے تو
کرو، یہ زیادہ رو رہا ہے، کوئی بیماری ہے. لیکن حسین چپکے سے آرام کر رہے ہیں. میرے آقا اپنی گود میں لیے حسین کو، لیکن کیا دیکھا نہ حسین رو رہے ہیں اور نہ حسین نے ابھی تک اپنی آنکھ کو کھولی ہے. میرے آقا نے فوراً حسین کے داہنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں تکبیر کہی. آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے امام کو نہیں بلاتے کہ میرے بچے کے کان میں اذان کہو، تکبیر کہو، کہ کہیں امام صاحب کو 10 روپیہ نذرانہ نہ دینا پڑ جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو شادی میں دیکھو، غریبی دیکھنا ہے تو مسجد میں جب دیکھو، جب ڈبہ گھمایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ موت کا کٹورا گھمایا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ موت کا کٹورا گھمایا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے ایسا جیب کو ہلاتے ہیں جیسے قارون کا خزانہ انہی کے جیب میں ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. امام کو کبھی نہ بلایا کہ میرے بیٹے کے کان میں اذان کہو. اور میرے نبی فرماتے ہیں جن بچوں کے کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے دنیا کی بلاؤں سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو. اور گھر میں جو سب سے اچھا متقی ہو اس کے منہ سے میٹھی چیز چبا کر کے اسے کھلاؤ. اگر متقی آدمی نے یہ سب سبھا چٹ ہے تو اپنے امام صاحب ہی سے کہہ دو اپنے زبان سے کھلا دے، اپنا جھوٹا کھلا دے. ایک حافظ قرآن کا جھوٹا اگر آپ کے بچے کے منہ میں جائے گا، اگر اللہ نے کرم کیا تو بڑا ہوگا وہ بھی حافظ قرآن ہوگا. میرے آقا نے حسین کے کان میں اذان گئی، تکبیر گئی. حسین نے دونوں آنکھوں کو کھول دیا. مچل کے بولو. میرے آقا فرماتے ہیں میرے نواسے، یہ جو تیرے کان میں آواز نہیں جانتا ہے